مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانے جانا کریم آقا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلاسل اربعۃ بزرگان دین میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور غوث الثقلین ہادی دارین ابن الحسن والحسین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا و مولا حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین حضرت محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلحاء و رفاق علماء راسخین احباب جس قدر موجود عاجز سمیت ہم سب کی آباء و اجداد کی ارواح تک اور خود ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں یا اللہ پاک اس فاتحہ سب مثانی کا نور داخل فرما آمین کجی نال ہل کے نہ چن پھول نہیں ڈالنی چاہیے اس طرح مسجد میں بھی نہیں چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ احتیاط کرنی چاہیے ساتھیوں کی کوئی عمر ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی ساتھی کو دوسری کو تکلیف پہنچے عبادت کے بجائے غلط ہو جاتا ہے ایسا کسی بندے کو راحت جس میں نہ ہو تو عبادت نہیں کہلائے گی حتیٰ کہ آپ مسافہ کرنا چاہتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور دوسرے بندے کو ٹھوکر لگتی ہے جائز نہیں ہرگز جائز نہیں آپ دور سے کھڑے رہیں دیکھ لیں اور دور سے زبان سے کہہ دیں السلام حضور نے فرمایا جو حجر اسود تک پہنچ نہ سکے وہ دور سے یوں کہ ایسا کرنے کا کیا مطلب ہے ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے فرمایا تم یہ ذہن میں رکھو کہ حجر اسود کی آنکھیں ہیں حجر اسود کی زبان ہے حجر اسود کے کان ہے اللہ اکبر کبیرہ جو دور سے ایسا کرے گا فرمایا قیامت کے دن اللہ سے یہ کہے گا اس شخص نے مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اور دور سے اس نے اشارہ کیا ہے یا مجھے جہنم میں پھینک یا اسے جنت میں داخل کر بات سمجھ میں آ رہی یہ حدیث شریف ہے حدیث شریف جو سنا رہا ہوں آپ قصہ کہانی نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ہمارے آقا و مولا کی بات ہمارے آقا و مولا کی بات سے آگے کوئی چیز نہیں کوئی شاید لچر لچر مچر مچر کچھ بھی نہیں سرکار کی بات ختم ہم نے کلمہ سرکار کا پڑھا ہے ہم غلام سرکار کے بس اگر کوئی بات سرکار کی بات کے خلاف چلی جائے تو پیر کامل کی بھی اتباع جائز نہیں رہتی خاموشی اختیار کرو یہ مانو یہاں سے بات حضور کے خلاف گئی جتنی گمراہی پھیلی ہے 2 نمبر پیروں نے صرف اس بنا پر پھیلائی ہے کہ یہ اپنی پیری کے چمکانے کے چکر میں رحمت عالم جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتے ہیں اور یہ الو کے پٹھے امت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور 2 نمبر مولوی یہ سب ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں اور رحمت عالم کے دین کو پسے پس ڈال دیتے ہیں چاروں یاروں نے اور حسنین کریمین نے ایک بات پر زور دیا اپنے بچے ذبح کرانے کا معنی کیا تھا حسنین پاک کا حضرت علی یسیر و حضرت علی اکبر کو ذبح کرانے کا کیا معنی تھا صرف یہ ایک ہی مقصد تھا کہ میری پیری نہ بچے نانے کا طریقہ بچ جائے انہوں سمجھ نہیں ہے اب 10 بندے جس کے آپ پر بیعت ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نبی بن جاؤں اب دیکھ یہی خنزیر بگڑے ہوئے کوئی کتا بھونک رہا ہے تو کہتا ہے تو وہ میرے جبریل اور اسرائیل میکائیل جو ہے وہ میرے وزیر اس نوبت میں آنا تھا آسمان پھٹتا نہیں زمین دھنستی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک کریم بہت ہے کوئی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے علیحدہ ہے جنہیں میرے منسلک کو مہربانی کرو میں نے تو ویسے بھی بیعت شیخ بند کر دی جو ہو چکے ہو کافی اس کے بعد آج کے بعد میں کوئی بیعت شیخ نہیں کروں گا اور میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ آپ کریں اگر سنبھال سکتے ہیں ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں توبہ کرتے ہیں پہلے جو وہ صحیح ہو جاؤ ایسے دوڑنا بھاگنا بوڑھا بندہ سفید داڑھی 80 سال کی عمر کا آپ کے پیر کے نیچے آ جائے شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرے آپ یہ تعلیم ہے یہ تربیت ہے کون سا ہاتھ ملا کر آپ تھو مومو کر دے مکرنا دے جو پیر کی بات نہ مانے پرلے درجے کا لعنتی ہے وہ کوئی مرید نہیں ہے دور سے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم اگر اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن اس سلام کا تمہیں اجر دے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پتھر کو دور سے سلام کیا جائے جنت کے پتھر کو وہ جنتی پتھر ہی ہے نا اچھا بولو یہ گنبے نہ ہو تو بولو
گنگے پن نے نہیں بیڑا گرک کیتا. سب سے زیادہ آپ کا بھی قصور ہے, آپ کا بھی سب سے زیادہ قصور ہے, عوام کا بھی. کلے مولوی کے گھر مولوی جو بکتے ہیں ان کو آپ بیچتے ہو, آپ ان کو خریدتے ہو, تو پیسے لیتے ہیں 60,000 80,000 تک لینے کرتے ہیں. کون ان کو چڑھاتا ہے؟ آپ چڑھاتے ہو. ان پیروں کو کون چڑھاتا ہے؟ آپ چڑھاتے ہو. آپ اندھے ہو, آپ نے کلمہ پڑھا ہوئے, رسول پاک کو جانتے نہیں آپ. کیا آپ کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ آپ رسول پاک کی معرفت حاصل کرتے؟ کیا اتنا بھی آپ کا حق نہیں تھا کہ آپ جانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اور ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتلائیں کہ 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں, اتنا سا بچہ بھی اٹھ کے بولے گا 8. توریاں دا پاک ہی ہے, 11 دا پاک ہی ہے, مولیاں دا پاک ہی, سارا دس دے ہوگے. نہیں دسو گے آپ تو بس حضور کی بات نہیں پتا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم اہل سنت نہیں, پوری امت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس وقت تک امت در در کی ٹھوکریں کھائے گی جب تک در مصطفیٰ پر نہ آئے. یہ کان کھول کے سنو, 2 ٹکے کے ٹٹو ملا تمہیں خریدیں گے اور تمہیں قصے سنا کر گمراہ کریں گے. اور وہ خدو پیر جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے, وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکے ڈالیں گے اور تم ساری زندگی ان کے ہاتھ میں چوم 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 کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرو گے اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بھی بنو گے. اعلیٰ حضرت ایسے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, ارے چھوڑ کر در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آپس ہو, پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں. اور خدا کے بندے دل کو اگر خدا عقل دے تو مصطفیٰ کی گلی سے جائے گی. میرے پیچھے نہ دوڑو, اے کم جے کرنا تو ایک کم ہے. کیونکہ بلا وفا کدے نہ کرنی چاہیے. بولو ڈاکٹر جی, پھر سب تو زیادہ تسا بیڑا گھر کیتا ہے. وفا حضور نہ کرو. کون آئے گا تمہاری قبر میں بتاؤ؟ اونچا بولو. سرکار کا لفظ بولو. کون آئے گا؟ پہچان کس کی کرنی ہے ہم نے؟ پل صراط سے پار کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کوثر کس نے پلانا ہے؟ میزان پر مدد کس نے کرنی ہے؟ قیامت کے بڑے میدان میں شفاعت کس نے کرنی ہے؟ اپنی امت کے لیے راتوں کو روتا کون رہا ہے؟ مصلے پر پیر کس کے سوجے ہیں؟ قبر میں بھی اپنی امت کے لیے رو کر دعا کس نے مانگی ہے؟ آج بھی گنبد خضرا میں دعائیں کون فرماتا ہے؟ لے ہو کسے یہ بس میرا یہ درد ہے. میں نے رات کو لاہور میں بھی اتنے بڑے بڑے علماء تھے اور مفتیان اور شیخ الجوب الدی, میں اینجی رویا. کیوں پروفیسر اینجی میں رویا. مولوی ہو ہاتھ بندہ ہوں میں تو خدا رسول دا واسطے ایک تو تسا نہ بیڑا گرک کرو, نہ بیچو اپنے دین کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ پیر بھی سن لیں اور ملا بھی سن لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور بلکہ حضور کی حدیث پہلے میں سنا دیتا ہوں آپ کو, پھر میں آپ کو امام غزالی نے جو واقعہ رقم کیا ہے وہ سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جنہوں نے بعد میں آنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے صوفیانہ لباس پہنا ہوگا, نیک اچھا لباس پہنا ہوگا, پگڑی مکڑی یہ وہ سارے درویش نظر آئیں گے. اور آپ نے فرمایا ان کی زبانیں بھی بڑی میٹھی ہوں گی, شہد جیسی. حضور نے فرمایا ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں. عرض کی میرے آقا بس ان کی موٹی سی نشانی بتائیں, ہم کو کیا پتا دلوں میں کیا ہے؟ کیا پتا ہے ہمیں دلوں میں کیا ہے؟ ہمیں کوئی موٹی علامت بتا. آپ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ دین کو بیچیں گے دنیا کے. سارے تو چوکے جگہ سنارے مار دو. جس دن امت بیدار ہو جائے گی اس دن جناب کوئی کتا حضور کے بارے میں بھونکے گا. اس امت کو یہ پتہ لگ جائے بھئی بات حضور کی ہے اور حضور سے وفا کرنی ہے, حضور سے محبت کرنی ہے. اور دوسری بات سنیں, دوسری اور یہ جو وابی دیوبندی ہے تبلیغی, ان کی 75%
ان دلوں کی پیداوار کے ذمہ دار ہم ہیں 75%. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس بات پر اگر وہ حیران ہو کہ میں نے دلہ کیوں کہا ہے، اس پہ بعد میں بات کروں گا. جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یا وہ اٹھ کے اعلان کر دے کہ میرا فلانی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، ہم کہیں گے ہماری جو تیری جو چپل ہے وہ ہمارے سر کا تھا. ان کی 75% پیداوار ہم لوگوں کی، ہمارے پیروں اور مولویوں کی بگاڑی گئی پیداوار. ہمارا کردار ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایسا کیا ہے، دیکھا ہے آپ نے یہ 14ویں صدی کی جب وہ کوئی بگڑی ہوئی مورت دیکھتے ہیں پیر کی تو ان کے دماغ میں آتا ہے شاید محبوب سبحان بھی ایسے ہی ہوں گے، شاید بابا فرید بھی ایسے ہی ہوں گے، شاید داتا صاحب بھی ایسے ہی ہوں گے. اب آئے کہاں سے وہ میں آنکھ لاؤں وہ بیاروں جو تمہیں دوں اور تم داتا علی جویری دو. کہاں سے وہ آنکھ آئے، کہاں سے وہ آنکھ آئے، کہاں سے وہ آنکھ آئے جس آنکھ سے تم حضرت شہنشاہ بغداد کو دیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے تو بیچا نہیں دین کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی تو حالت یہ ہے وہ نگاہ مارتے ہیں تو سینے میں دل چین ہو جاتا ہے. ان کی جانیں اور ان کی ساری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں بکی ہوئی. لیکن آپ دیکھنے والا یہ کہے گا نا یہ ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے. یہ رات کو بھی میں رویا ہوں. اور پھر یہ واقعہ بھی سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پاس ساتھی تھا. کس کا ساتھی؟ موسیٰ علیہ السلام. ہے تو سارے کن کھول کے سن لو، بالکل کن کھول کے سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنگی ایک باری پھر سنو. موسیٰ علیہ السلام کا خادم ٹھمکا جی سنو. سارے تو زیادہ مستی نیڑے والے میں ہوندی ہے اور یہ ٹھیک رہو تو گل پر ہو ہی نہیں سکتی. دماغ میں رکھ لیا خدا تکبر پاوے نا تو پست کرے مغروری. ڈر خدا دی ذات تو متماریا وجہ کے بات تو. سانس ایک جو تو لے رہا ہے نا اندر اور باہر آ رہا ہے یہ تیری مرضی سے نہیں چل رہا، یہ کسی کی مرضی ہے. اور وہ کسی کون ہے؟ ارحم الراحمین رب العالمین. اس کی عطا سے چل رہا ہے. اگر وہ اشارہ کر دے تو رب کائنات کی قسم ہے تیرا اندر والا سانس باہر نہ آئے، باہر والا اندر نہ جائے. تو پھر کس بات کا مغرور ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، وفا کر لے اس سے جو خدا کا محبوب ہے. اور پھر پیر کو مان، اور ایسے کو مان جو تجھے رسول پاک تک لے جائے. بلکہ 14ویں صدی میں اگر کوئی بندہ بھی بیعت نہ ہو تو بالکل گناہگار نہیں، ایک ذرہ برابر گناہگار نہیں. اسے حضور سے وفا کرنی چاہیے. نہیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر تو مرید ہے کہ نہیں، پوچھا جائے گا اس صورت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ نے صاحب میاں صاحب یہ فرماتے ہیں، میاں صاحب نے پیشاب نال کوئی نہیں رلتا. اور نعت خان نہیں نعت پڑھ دے مالی دا تم پانی پونا پر پر مشکاں پاوے. جس شیر پر پیسے زیادہ دینا شروع کر دیو وہ شیر مڑ پڑھ سکو پر پر مشکاں پاوے. حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا، ان کا مقصد یہ ہے کہ تیری مثال مالی کی ہے اور پھل پھول کی مثال نیکیوں کی ہے. تیرا کام ہے تو مسلسل نیکیاں کیے جا، یہ مالک کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں. مقصد یہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمیں اصلاح کب ہم کریں گے؟ اپنی اصلاح کب کریں گے؟ حضور کا عشق بہت ضروری ہے بھائیوں. میں بڑا سخت قسم کا پیروں کو ماننے والا ہوں، مگر پیروں کو نہیں. میں شہنشاہ بغداد کے نام پر ہاتھ چومتا ہوں، میں حضرت محبوب اللہ کے نام پر ہاتھ چومتا ہوں. جب تک چشتی جڑا پیروں کے نام سے ہاتھ چومے، تو قادری جڑا حضور غوث پاک کے نام سے ہاتھ چومے. تقبیل بہامین کرتا ہوں میں. مجھے معلوم ہے کہ بغداد والا کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ رسول پاک کی اس حدیث کا وہ مصداق ہے کہ حضور نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اللہ فرماتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. سمجھ آئی جے؟ اور پترو اے ولی سے جس نے دشمنی کی سمجھ آئی نا. تو جڑا حضور دی امت نو پٹڑی تو لاوے او دے نال نہیں،
جس وہ مقابلے گل نہ کی وہ منہ سے کل قیامت والے دن آگ کی لگام ہوگی. یہ بندے بلانے کو بہت چاہتے ہیں, بندے بہت بندے پیارے حق ہیں, حضور کو بھونکتے پھرتے ہیں. 4 بندے ہاتھ چوم لیں, پاؤں چوم لیں, 10 بندے نذرانے والے ہو جائیں, مولوی صاحب کی 2 تقریریں اچھی ہو جائیں, چوتھی 5ویں تقریر میں اور 4تھیں 5ویں مہینے میں پیر جناب آستہ 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 نبوت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آ جائے نہ میں متوانی کوئی نہیں فرق. میرا کام ہے حق بولنا. حضور نے سیدھا سیدھا فرما دیا والقول بالحق کے, پھر رضا و سخط فرمایا نشانی یہ ہوگی اہل اللہ کی کہ بات وہ سچی کریں, ماہی ماحول جیسا ہو, بھلے ماحول جیسا ہو. اور میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ میں بہت سارے پیروں کو ماننے والے اور یا کو ماننے والے ایسے ہوں گے جن کو میری یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, اور مجھے ان کی ایک رتی پرواہ نہیں, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں پھر ان کو حضور سے وفا نہیں. ایک طرف حضور کی بات ہے, حضور کی عزت و ناموس کی بات ہے, اور دوسری طرف تمہیں میری بات کوڑی لگے تو خدا میری میت پر بھی تمہیں نہ لائے. بالکل کوئی تعلق نہیں ہمارا اس سے. آپ نے سنا نا فیصل آباد میں کیا کیا بکواسات ہوئی, سنا ہے آپ نے؟ تو کوئی پیر ہے وہ کہتا ہے جناب جبریل میرا وزیر ہے, میکائیل میرا وزیر ہے. اجے بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اے گلاں کدوں کرو گے تساں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں پیر ہے حضرت زہد الانبیاء فرید الدین, خدا کی عزت کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اپنے انہ گنگاراں کھلل پڑھیا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ گنجے شکر مسعود. آپ نے بولے پنڈت آیا, کون آیا؟ پنڈت. کیا بولے؟ پنڈت, ہندو پنڈت آیا, آ کر بیٹھا. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب پاک محبوب الہ, آپ فرماتے ہیں میرے من میں خیال آیا ہوئے ولی دوستی دعا, میرے من میں خیال آیا چونکہ آپ کو آئے ہوئے پہلا دن تھا. سمجھ میں آئی ہے؟ اینڈ والی حالت اور ہوتی ہے, درویش کی ابتدائی اور ہوتی ہے, مبتدی منتہی میں فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ولی ہیں ان کے پاس ہندو بیٹھا پنڈت بیٹھا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا, ہائے 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 قلوب العارفین لہا وجود, قلوب العارفین لہا, عارفوں کے سینوں میں وہ نظریں ہوتی ہیں. دیکھ لو عارفوں کے دلوں میں وہ آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں تمہارے گمان کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے وہ کہاں سے دیکھتے ہیں. یہ رب دل دی آنکھیاں دے ہوئے ہونے انہاں کو کدھا بھی تمہیں کائے نہیں ہے نا ہے. اللہ فیصل آباد میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام تھا, وہ جو کنفرنس تھی بڑی وہ جس میں وہ مدینہ شریف والے محدث آئے ہوئے, وہ عربی میں تقریر جنہوں نے کی تھی. ہاں وہی. اب وہ میں حیران رہ گیا, ماننے پہ آئے بندہ تو مانے اس کو جو شے ہوگی مان جائیے. اب اللہ پر یقین کریں کہ جس سے وہ گفتگو کر چکے, انہوں نے تقریباً نصف گھنٹہ یا پونا گھنٹہ تقریر عربی میں گفتگو کی, اور ان کے ایک ایک لفظ سے عشق رسول ہے. اور میں نے کہا ان سے کہ شیخ یہ کلام اگر مدینہ المنورہ میں ہو اور یہ کلام اگر مکے کے ان دلوں کو سنایا جائے کہ جو ٹرمپ کو سونے کے تمغے دیتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, سونے کے تمغے اور ہیرے اور جواہرات دیتے ہیں, ان کو بھی اگر یہ پیغام سنایا جائے تو ان کی بھی بنیادیں ہل جائیں. جو آپ نے یہاں پر پیغام دیا وہ حدیث انہوں نے سنائی ہے. واللہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں پڑھی بھی نہیں. یہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں, اس گناہگار نے زندگی میں وہ مطالعہ بھی نہیں کیا تھا, بڑی نظر تمہیں نہیں گزری سی. اور انہوں نے عربی میں وہ حدیث شریف لائے, انہوں نے کہا سنو حضرت محدث محمد الشعراوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے فرمایا, اور آپ مشتہر ہیں ممالک عربیہ میں, اور آپ نے یہ روایت رسول پاک کے لیے نقل کی کہ ان اللہ تعالی خلق کل الخلائق بالتراب وخلق محمد بنور وجہہ. اور میرے رکنے جیسے ابھی کھڑے ہوئے ہیں ایسے کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا ہے لوگوں سنو,
اب تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے ساری بنی آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مگر مصطفیٰ کریم کو اپنے چہرے کے نور سے ایک آواز سے بولے اور ایسا بولے کہ مسجد کی دیواریں نہیں ہل جائیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. ذرا کہا حضور نے نام میں بول رہے ہو کوئی کیا اس کو کوئی بڑیاں سنو بولو آپ چاہ کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کوئی بہت عمدہ قسم کی مخلوق ہو آپ، حضور کے نام پر آپ چھپے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سستیاں نے جب حضور دا نہ چھوڑو گے تو پھر اوروں کے لوگ گے. یاد رکھنا لینا پڑے گا تمہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرے اور میرے محبوب کے دروازے کو چھوڑتا ہے میں اس کو دنیا کا کتا بنا دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے ممبر پر کہہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے جو مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑے میں اسے دنیا کا کتا بنا دیتا ہوں، اور جو مجھے اور میرے محبوب کو پکڑے میں اسے عبد القادر بنا دیتا ہوں. اب بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، سونے نبی کے دیوانے. بندہ تکے آگے پیچھے حضور کا نام دینے، حضور کا وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر حضور کا نام لینے میں شرمائے. حضور کا نام لینے میں جس کا نام خود خدا لے گا محشر میں. پترو تواڈے میں بھی تواڈے وچ ہاں، یہ نہ سمجھا کہ تانوں پہ رگڑا لانا. میں بھی تواڈے وچ ہاں، میں کتا بھی ذلیل کمتر بھی، میرے کو بھی کوئی عمل نہیں، پر میں تمہیں قسم چاہ کے آنا بڑے بڑے نبی ہے بڑے پتر پیچھا کرے مولوی پیچھا کر انہوں نے میں دساں انہوں نے پتہ لگ جائے زندگی موت تو میری اللہ نے ہاتھ چاہ پر انہیں دنیا کو میں چکھاواں. اندھوں کو آنکھیں شاید خدا دے دے، شاید خدا اندھوں کو آنکھیں دے دے، اور زندگی کے میرے 4 دن قسمت کے اچھے گزر جائیں. ادھر دیکھو، ادھر مجھے دیکھو جو دیکھ سکتے ہو. اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے تو دیکھو ادھر. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام سے سارے نبی لینا چلے گئے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پتر بہ جا، پتر بہ جا، مولوی پتر بہ جا، ٹائم ضائع نہ کر، تو نہیں تک چھڈ اینو کہڑے چکراں پہ پیدا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے گل اس تو بعد سنتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں. حضور فرماتے ہیں سب نبی بھی آؤں گے لائنوں میں، لائنوں میں. اور فرمایا جب میں آؤں گا نا میدان محشر میں ادھر دیکھو فرمایا حضرت ابراہیم بھی یعنی الٹے پیر ہیں جو سن ابراہیم بھی پوچھے ہوں گے کہ آگے ہے وہ جیدی خاطر کائنات بنائی. توجہ نعرے کا ٹائم نہیں، توجہ. اچھا پھر فرماتے ہیں سننا، پھر حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے رب سے بات کروں گا نا میرا رب فرمائے گا محبوبہ مانگ کے منگنا ہے. سننا یہ بخاری کے الفاظ ہے، مانگ کے منگنا ہے. میں تو سامنے جو گل نہ کرا او دے نا تے جے رحمت للعالمین. اور تساں جڑا عقل مندو اتنا ہی سوچ لو کہ ایک وجود تو پوری کائنات. حضور نہ ظاہری وجود تو انسانی ہے، انسانہ ہے، اتنا ہی نا ایک وجود تو پوری کائنات.
ایک کی وجود تے سارے آسمان، ایک کی وجود تے ساری زمیناں، ایک کی وجود تے جانے سمندر، ایک کی وجود تے جانے پہاڑ، ایک کی وجود تو جانے ہوا، ایک ہی وجود اور جنت کا عالم، ایک ہی وجود اور آخرت کا عالم۔ فرمایا محبوبہ میں بھی ایک تو تم بھی ایک۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب وہی ابراہیم جو پیچھے ہوئے تھے، اللہ کی قسم سرکار جس ٹائم کریں گے نا اللہ سے بات، ابراہیم پیچھے سے آگے آئیں گے اور یوں کریں گے، یا رسول اللہ ہمیں نہ بھولنا، پھر آگے ہوں گے۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا ہے، ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو، ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی۔ عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت۔ میرے دوستو اس لیے وفا حضور سے کرو گے انشاءاللہ، حضور کی بات مانو گے انشاءاللہ، حضور کی پیروی کرو گے انشاءاللہ۔ اب حدیث شریف ایک ترجمہ سن لیں، عربی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، تین چیزیں جو نجات دلاتی ہیں وہ اگلے جمعے میں اللہ نے مجھے زندگی دی تمہیں بیان کروں گا۔ تین چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ اے انگلیاں تے دسو کتنیاں؟ اے سکڑیاں اے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے سکڑ واسطے، خالی نماز پڑھنے واسطے نہیں جمعہ ہوتا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ اللہ نے 4 کی 2 کی ہوئی ہے، زور میں 4 فرض ہوتے ہیں، جمعے میں 2۔ فرمایا وہ دعا وچ بھی میریاں میرے محبوب دی گلاں ہوش کر کے سنیں گے۔ تین باتیں فرمایا یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ اب حضور فرما رہے ہیں، حضور کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے ہمیں سنیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات حضور نے فرمایا ہم متبع، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور وہ خواہش ایسی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برابر آتا ہے۔ اب یہ تجھے ہلاک کر دے گی، دیکھ اس خواہش کی طرف نہ جا، ادھر جا جدھر خدا اور رسول ہے۔ دوسرا شک متعاون، وہ بخیلی کہ جو ہمیشہ تیرے پیچھے ہی نہ چھوڑے، ہر وقت بخیلی، ہر وقت بخیلی۔ بخیلی کے بہت سارے معنی ہیں، ایک یہ بھی معنی ہے کہ آپ ان سے بخل کریں، ایک یہ بھی معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور ایک معنی یہ ہے کہ جب سرکار کا نام لیا جائے تو بولیں گے۔ فرمایا یہ بھی تجھے ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا اجاب المرء عن نفسہ واذا شدہن، فرمایا اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندے کا متکبر ہونا، بندے کا کیا ہونا؟ متکبر۔ اونچا بولو متکبر۔ اگر تکبر رائی کے جانے کے برابر بھی ہوگا تو آپ نجات نہیں پائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں ایک جگہ پر تکبر کرنا واجب ہے، اجازت ہو تو بتاؤ سونا بسم اللہ، یہ بھی سیکھو۔ ایک جگہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کوئی آئے اور وہ اتنا جی راجا جی ایسے سامنے آنا، اے انہوں میں سکھاوا ہے حضور دی امت ہے لیکن سکھے گی راجا جی، اے ایسے میرے منہ کرو ایسے آ کر کے تھلے نہیں وہ ملنا، ایسے ملنا ہے آپ بلاؤ، اب میرا کام ہے میں ایسے ملو، اللہ سبحان اللہ، سونا سائن جیو، ایسے میں میرا کام یہ نہیں میں جموں ایسے میں، ہاں بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے، اور ہم دبنگ ہو کے ملا اور ہم تھوڑے تھلے ہوتے ہیں ملے، میرا کام ہے میں سبحان اللہ، سونا سائن جیو۔ یہ حدیث شریف کے میں آپ کو تشریح سنا رہا ہوں، اے جاندیاں سن لو اس کی تشریح۔ خواجہ خواج خان قربان جائیے، گولڈوی میرے علی شاہ، آپ کو پشاور تو ایک پٹھان آ گیا، پٹھان کا نام سی سر بلند خان، اللہ سونا کیا نام سی؟ سر بلند خان۔ میرے علی شاہ صاحب سید ہے، آل رسول ہے سونا ہے، اور ایڈر چوٹیاں نے عالم ہے کہ گھر چھوڑ دو، اے پیر میں سمجھ آئی؟ ہاں حضرت اے نہیں ہو جو ہونے نے پیر، آپ کو بندہ آیا جناب، آپ ہر بندے کی بڑے طریقے نہ ملن، وہ جس ٹائم وہ آیا نا یہ ان میں پٹواری کہاں پہ دسنا، پٹواریاں نہیں پتہ لگا، اردو میں کیا دیتا ہوں، آیا جا ملنا جی اس طرح ملے، آپ اتنے بیٹھے لو، اے پیر صاحب نے ایسے ملا چھڑیا، وہ وہاں سے واپس چلا گیا، خان کا نام تھا سر بلند خان، وہاں سے پشاور سے جا کر ہاتھ لکھا اس نے،
کہ میں نے ایسا متکبر فقیر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میں نے سنا تھا تم ولی ہو, تم نے تکبر سے ایسا ہاتھ ملایا. جواب نے فرمایا ملک سلطان محمود تمہارے یہاں اس کو جواب دے. مان جائیے. اٹھا قلم اور اس کو ایک شعر لکھ, اور کچھ نہیں لکھنا. اس کو لکھ, خاکساروں سے خاکساری ہے, سربلندوں سے خاکسار نہیں. اگر کوئی تکبر کرے تو اس کے سامنے تکبر کرنا واجب ہے تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے. اٹھے اور سنتیں ادا کرے اور حضور سے وفا کرے.